اللہ نے اپنے رسول کو یہ کتاب عطا فرمائی اور ایسی عظیم کتاب سبحان اللہ جس میں اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل بیان کروا دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ یعنی کہ اس میں رحمت، ہدایت اور مومنوں کے لیے خوشخبریاں آئی ہیں کہ اے مومنوں، جو میرے بندے ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، یہ میں تمہیں ایک رحمت عطا فرما رہا ہوں کہ اس میں سے رحمت کو تلاش کرو، اور بیماروں کے لیے بھی یہ کتاب شفا اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ نے کیا عجیب اور عظیم تحفہ ہمیں دے دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے قرآن میں نازل کیا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو یہ رحمت خدا بندی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اور آج کی رات لیلۃ القدر کی رات، جس رات یہ نازل ہوئی، حق تعالیٰ نے کیا خوب قرآن میں فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کا کتنا خوبصورت اعجاز ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب برابر نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب کتنی زیادہ افضل ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ تو جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو تھامے رکھا، اس پر عمل پیرا رہے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہا، پوری دنیا میں حکمرانی کرتے رہے، اور جب مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان رسوا ہونے لگے، ذلیل و خوار ہونے لگے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کہ یہ ایک جگہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کہ تم نے پہلے مسلمان جو تھے ان کی عزت کس کی وجہ سے تھی؟ وہ قرآن پاک کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے پرانی کلمات کو تھامے رکھا تھا، قرآن پر عمل کر رہے تھے، اس کے حکموں کو مانتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو پسے پشت کر دیا ہے، صرف برتن کے لیے گھروں میں رکھ لیا، اور لیکن اس میں پڑھنا، اس کی تفاسیر پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس کو قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ جی اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے؟ اپنے دلوں کے تالے کھولو اور اس قرآن پاک کی شب و روز تلاوت کرو، اس کے احکامات کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو گے تو پھر تم کامیاب و کامران ہوگے۔ کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے تم کامیاب و کامران رہو گے، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، اپنی زندگیوں پر لاگو کرو گے، تو کبھی کامران نہیں ہوگے، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے، بلکہ دنیا کے ہر شعبوں میں تم کامیاب و کامران ہوگے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، برکت ہے،
کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرے، تو وہ تمہیں ایسا ہوگا کہ آپ اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو حفاظ کلام اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن جب قرآن حفظ کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں بڑا عروج عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا سینے میں آنا یہ سمجھ لو تمہاری عزت کا باعث ہو گیا ہے کہ جن سینوں میں قرآن آ جاتا ہے لوگ ان کی کتنی عزت اور تقریب کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آئے، حافظ صاحب تشریف لائے، حافظ صاحب آگے، یعنی کہ اتنی اچھے ناموں سے قرآن کی وجہ سے ہی یہ سب عزت ہے کہ اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کو عزت عطا فرما دی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن کی ایک آیت مجھے ایسی معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہ ایک آیت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت، یہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک آیت ہی اگر اس پر تم عمل کر لو تو تمہارے لیے وہ ہی کافی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس ایک آیت میں ہی اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو سب کچھ عطا فرما دیا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَخْرُجْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا کے تمام مسائل سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، کمال اللہ پاک نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے دنیاوی مسائل سے نکال کر لے جائے گا۔ یہ تو دنیاوی مسائل ہمارے ختم ہوئے قرآن پہ عمل کرنے کے ایک آیت پر، اور دوسرا انعام اسی آیت میں کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کتنی خوبصورت ہمیں بات ارشاد فرمائی کہ اس ایک آیت کو تھام لو، اس ایک آیت پر عمل کر لو تو تمہارے دنیاوی مسائل بھی حل، تمہارا رزق کا مسئلہ بھی حل، یعنی کہ اللہ تمہیں دنیاوی مصیبتوں سے بھی نکال لے گا اور تمہیں رزق بھی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو جب تقوی والے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تم پر اپنی عنایات کی بارش کر دے گا۔ اور یہ نہ سمجھے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اس سے پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس سے بہتوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہتوں کو اس سے گمراہی ملتی ہے۔ اب گمراہی کن کو ملتی ہے؟ وہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں خود ہی فرما دیا۔ سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی آیت بتا دی کہ اس سے ہدایت لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو دنیا میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جو دنیا میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں اپنی آیتوں سے ہی پھیر دوں گا، یعنی انہیں ہدایت سے ہی محروم کر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں پر تجبر کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، جو میرے اولیاء سے لڑتے ہیں
میرے دوستوں سے بغض رکھتے ہیں، میرے دوستوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں قرآن کی آیات سے ہی پھیر دوں۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اللہ کے اولیاء سے محبت لازمی ہے، اللہ کے ولیوں کے در کی غلامی لازمی ہے، کسی مرد کامل کا ہاتھ تھامنا لازمی ہے کہ جب ان اہل تقویٰ کے پاس، ان ڈر والوں کے پاس تم بیٹھو گے پھر تمہیں قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی۔ جب دل میں تقویٰ ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن سے ہدایت کیسے ملے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ان گمراہوں کو کیوں گمراہ کیا کہ یہ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہ ان کا بغض اور عناد کی وجہ سے اللہ نے انہیں قرآن کی ہدایت سے محروم کر دیا۔ تو یہ اللہ والوں کے در پر ہم بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ والوں کا در بھی پاس ہے، اللہ کا در بھی پاس ہے، اللہ والوں کے در پر بھی جائیں، اللہ کے پاس بھی آئیں۔ اس لیے صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے غلام ہوتے ہیں انہیں ہی اللہ قرآن سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نقطہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور اس میں یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں ہر جادو ٹونے کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، لیکن ہم کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن میں غور ہی نہیں کرتے، قرآن میں ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس لیے ہم در بدر اور خاک بسر ہوتے پھرتے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو کفار نے، مکے میں ایک گروہ تھا جو کہ نظر بد لگانے میں بڑے مشہور تھے، وہ کسی کو بھی نظر بد لگاتے تھے، جانور کو لگاتے جانور اسی وقت ہلاک ہو جاتا، کسی انسان کو نظر لگاتے وہ انسان بھی موت کے منہ میں چلا جاتا، کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عین النظر الحق، کہ نظر لگ جانا حق ہے۔ تو انہوں نے، کافروں نے اس قبیلے کو خیر کیا کہ یار یہ ایک نیا نبی آئے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو بلا کرتے ہیں، ایک خدا کی کہتے ہیں عبادت کرو، تو یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ ان کو نظر لگا دیں تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اس کام میں مشہور ہیں۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر حاضر ملتے ہیں۔ سورہ قلم کی آخری آیات حضرت جبریل علیہ السلام لے کے حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ آیات پڑھ لیں، وہ کفار آپ کو نظر لگانے آ رہے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھ لی، وہ شخص آ کر بیٹھے اور آپ کو نظر لگانے لگے، بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، سرکار آیات کی تلاوت فرما چکے تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے واپس جا کر کفار کو کہا او بھائی جاؤ، اس شخص کو نظر نہیں لگی، یہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، ہم نے تو جس کو نظر لگائی ہے وہ آج تک بچا ہی نہیں، لیکن اس آدمی پہ تو ہمارا نظر لگنا کارگر ہی ثابت نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس میں رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، اس کے معانی مطالب تفاسیر کو پڑھتے ہی نہیں، یا اہل علم کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں قرآن کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو قاری صاحبان ہیں، حافظان کرام ہیں،
یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کہ تمہیں تو حقیقت ظاہر میں قاری نظر آتا ہے کہ یہ قرآن کا قاری ہے، لیکن بھائی یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے جو تمہارے اندر چل پھر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک بڑی ہی برکت والی کتاب ہے۔ کسی کو رزق میں کمی آ جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی فقر و محتاجی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا رہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہماری روزی کا بھی بندوبست کر دیا، زندگی کا بھی بندوبست کر دیا، برکات کا بھی بندوبست کر دیا، ہر علم اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی فضیلتوں برکتوں سے بہرمند فرمائے، اور ہمارے جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رمضان شریف میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ 61 قرآن، 61 قرآن ایک مہینے میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ایک صبح قرآن پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، اور ایک تراویح کے اندر سنتے 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ان سے بھی بڑھ کر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، ایک پاؤں رکھتا ہوں، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن مجید مکمل کر لیتا ہوں۔ یہ ہے قرآن سے محبت۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت عروج عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو دین و دنیا میں بڑی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ہر کام کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتانے کا باتیں مقصد یہی ہے کہ آج کی رات بھی جشن قرآن کی رات ہے، یہ عظمت اور برکت والی رات ہے، اور اس مہینے کو رمضان کو بھی جو شرف ملا ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہی رمضان شریف کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا فرضوں کے برابر، اتنی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی آپ کو خیر عطا کی جاتی ہے کہ پورے سال کی عبادت آپ اگر کاؤنٹ کریں، گننا شروع کریں، تو اس ایک مہینے کی عبادت اس پورے سال کی عبادت سے افضل بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کی پاک کتاب نازل ہوئی، اور یہ کتاب اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، اور یہ کتاب تو میرے کریم رسول کی باتیں ہیں، یہ تو میرے کریم رسول کی باتیں ہیں، جو میرا رسول فرماتا ہے وہ بھی قرآن بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کی رحمۃ اللہ ایک شعر ہے نا، جیڑی بات تیرے منہوں نکلے، جیڑی بات تیرے منہوں نکلے قرآن دا پارا ہو جائے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی باتیں ہیں، جس میں اللہ نے قرآن میں ان کو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اگر بدلنا ہے، اور یہ قرآن ایک ایسا کیمیا ہے، علامہ اقبال نے کہا نا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے۔ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کیمیا کار ہوتے ہیں، وہ سونا بنانے والے کو کہا جاتا ہے کیمیا کار، کہ وہ لوہے کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن بھی ایک ایسا کیمیا کار ہے
کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، یہ آپ کی زندگیوں میں ایک انقلاب لے کر آئے گا، آپ کو پکا سچا مسلمان بنا دے گا، آپ کو پکا سچا مومن بنا دے گا، اللہ کی توحید ماننے والا، اس کے محبوب سے پیار کرنے والا اور اللہ کے ولیوں کا غلام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا